63ویں سیاست شروع کرنی ہے یا کر چکے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون۔ بل قلوبهم فی غمرة من هذا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنصَرُونَ۔ قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون مستکبرین بہ سامرا تہجرون۔ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون۔ ام یقولون به جنہ بل جاءهم بالحق واکثرهم للحق کارہون۔ ولو اتبع الحق اہواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین وإنک لتدعوہم إلی صراط مستقیم۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، نیچے سے وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی جان کو بھی کسی ایسی بات کا پابند نہیں کرتے جو اس کی وسعت سے زیادہ ہو، پابند نہیں کرتے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق بات بیان کرتی ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ کتاب سے مراد میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ایک نظام ہے کائنات کا جس میں ہر چیز لکھی جا رہی ہے اور محفوظ کی جا رہی ہے۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے اعمال جو وہ بجا لاتے ہیں اس سے مطابقت نہیں رکھتے۔ یہ ترجمہ محل نظر ہو سکتا ہے، اس لیے میں اس کی وجہ بیان کرتا ہوں۔ بل قلوبہم فی غمرۃ، بلکہ ان کے دل ایک غفلت کی حالت میں ہیں
من ہاذا، اس حقیقت سے، اس بات سے کہ وہ اٹھائے جائیں گے، ان کی جواب طلبی ہوگی اور وہ ذمہ دار ہیں. یعنی ہر شخص جو اپنی توفیق کے مطابق کسی بات کی ہدایت دیا جاتا ہے، توفیق سے بڑھ کر نہیں، اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، کیونکہ توفیق کے دائرے کے اندر احکامات جو ہیں وہ نہ صرف پابند کرتے ہیں بلکہ اس کے لیے جواب دہی لازم ہو جاتی ہے. بس جن کے دل ان سے غافل ہوں، اس حقیقت سے، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، یہ جو حقیقت ہے اس غفلت کی وجہ سے ان کے اعمال اس سے مطابقت نہیں رکھتے. من دون ذالک کا مطلب ہے ایسے اعمال ہیں جو اس حقیقت کو سمجھنے کے نتیجے میں پیدا ہو ہی نہیں سکتے. تو دون ذالکہ کا یہ ترجمہ کہ ان سے ہٹ کر ہیں، ان کے سوا ہیں، یہ درست ہے، لیکن اس کے اور تراجم بھی کیے گئے ہیں وہ اس طرح کہ بل قلوبہم فی غمرۃ، بلکہ ان کے دل غفلت میں ہیں اس بارے میں. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے کچھ اور بھی برے اعمال ہیں. من دون ذالک کا مطلب ہے یہ اعمال جو ہیں ان کے علاوہ بھی ان کے کچھ برے اعمال ہیں جنہیں وہ کرتے ہیں. تو یہاں قلوبہم فی غمرۃ میں عمل کی بات تو ہوئی نہیں تھی، دل کی حالت کا نام عمل نہیں ہے. اس لیے میرے نزدیک ہا کی ضمیر اعمال کے علاوہ دوسرے اعمال کی طرف نہیں جا سکتی، بلکہ اس حقیقت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں جو ان سے بدعمالیاں سرزد ہوتی ہیں کہ وہ جواب دہ ہوں گے، اس طرف یہ مضمون اشارہ کر رہا ہے. اس لیے چونکہ ظاہری طور پر یہ ترجمہ اس کے ساتھ لفظاً مطابقت نہیں کھا رہا تھا، اس لیے میں نے اس کی تشریح کی ہے. بلکہ ان کے دل اس سے بے خبر ہیں. کس سے بے خبر ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو وسعت کے مطابق ان پر بوجھ ڈالے گا، اور اس کے پاس ایک کتاب ہے جس میں ان کے سارے اعمال تحریر کیے جائیں گے اور حساب کتاب ہوگا، اور اس کے حساب کتاب میں ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اس حقیقت سے بے خبر ہونے کے نتیجے میں ان کے اعمال اس حقیقت سے مطابقت نہیں کھا رہا ہے، ورنہ اگر اس حقیقت کو سمجھتے تو ان کے اعمال بین ہی اس کے ساتھ مطابقت کھاتے. یہ مضمون ہے جسے میں نے ترجمے میں ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے. قرآن کریم میں اصل پڑھتے وقت تو بالکل کھل جاتا ہے یہ، تو ترجمے میں شاید کسی کو دقت ہو اس لیے میں نے وضاحت کر دی. حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، وہ اس غفلت کی حالت میں اور ان بدعمالیوں میں مبتلا رہتے ہیں یہاں تک کہ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، کہ جب ہم ان میں سے خوشحال لوگوں کو عذاب سے پکڑ لیتے ہیں، اذا ہم یجأرون، تو اچانک وہ واویلا شروع کر دیتے ہیں، چیخم چہاڑ مچا دیتے ہیں. اب یہاں مترفیہم کی پکڑ کا ذکر ہے، عامت الناس کی پکڑ کا ذکر نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بعض ایسی سزائیں ہیں جو بڑے بڑے لوگوں کو دی جاتی ہیں، اور اس میں ایک خوشخبری کا پہلو بھی ہے. مثلا جنگ بدر کے موقع پر جو رؤسائے کفار ان کے چوٹی کے مکفر مکذب تھے، ان کی جڑیں کاٹی گئیں، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ عامت الناس ان کے شر سے بچا لیے جائیں گے، اور سزا جو تھی وہ عام نہیں ہوئی. چنانچہ اسلامی جہاد کے دوران بہت کم جانیں ہیں جو تلف ہوئی ہیں. تمام دنیا میں ہر قسم کی جنگوں میں ایک بھی ایسی مثال پیش نہیں کی جا سکتی کہ اتنا بڑا انقلاب اتنے تھوڑے خون بہا کے نتیجے میں حاصل ہو گیا ہو. بس یہ جو مترفیہم کو پکڑنا ہے یہاں، کہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ ان کے پیچھے چلنے والے مجرم نہیں ہیں،
پیچھے چلنے والے مجرم ہیں، اور قرآن کریم کی دوسری آیات اس بات کو خوب کھول دیتی ہیں۔ مگر جن سے خیر کی توقع ہو، یہ امکان ہو کہ وہ توبہ کر لیں گے، جیسا کہ اکثر اہل عرب نے توبہ کر لی اور اسلام کو قبول کر لیا، وہاں بڑوں کا پکڑا جانا ان چھوٹوں کی ہدایت کا موجب بن جایا کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجرون، یہاں تک کہ ان کے جو خوشحال اور بڑے بڑے لوگ تھے، جب ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا، عذاب کے ذریعے پکڑا، تو وہ اویلا کرنے لگے، لا تجروا اليوم، آج کے دن کوئی چیخ و پکار نہ کرو، انکم منا لا تنصرون، یقیناً تم ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں دیے جاؤ گے۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھیں، یقیناً میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھیں، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، لیکن تم ان کے باوجود اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پھر جایا کرتے تھے۔ مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، بہی، ان آیات کے تعلق، ان آیات سے تکبر کرتے ہوئے، مستکبرین بہی سامرن تہجرون، اور بیہودہ باتوں میں رات دیر تک محفلیں لگاتے ہوئے۔ مستکبرین بہی، سامرن بہی، دونوں طرف لگ سکتا ہے یہ بہی، مستکبرین بہی بھی کہہ سکتے ہیں، اور دونوں بیک وقت بھی یہاں مراد ہیں، اور میرے نزدیک دونوں ہی مراد ہیں۔ ان سے تکبر کرتے ہوئے، ان کے بارے میں، ان کے متعلق بیہودہ باتیں کرتے ہوئے، راتوں کو دیر تک مجلسیں لگاتے ہوئے تم ان کی طرف پیٹھ پھیر لیتے تھے۔ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا؟ القول سے مراد قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے، یہ صورتحال ہو سکتی ہے، یہ سارا معاملہ جس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے آباء و اجداد کے پاس، جو اولین تھے، جو پہلے گزر گئے، ان کے پاس نہیں آئی تھی۔ یعنی جو کچھ بھی ان کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے وہ پہلوں کے ساتھ اسی طرح کیا جاتا تھا، اس لیے ان کے لیے نہ سمجھنے کا کوئی عذر نہیں ہے۔ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا وہ اپنے رسول کو پہچان نہیں سکے؟ فہم لہ منکرون، وہ اس کا انکار کرتے ہیں یا اس سے اجنبی بنتے ہیں، اسے پہچان نہیں رہے۔ منکر کا مطلب ایک اجنبیت کے معنی بھی رکھتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ اسے پہچان نہیں سکے اور اسے اجنبی سمجھ رہے ہیں یا اس سے اجنبی بن رہے ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر جن چڑھ گیا ہے یا اسے جنون ہو گیا ہے؟ بل جاءہم بالحق، نہیں، حق یہ ہے کہ وہ حق کے ساتھ آیا۔ بل میں نہیں، حق یہ ہے کہ معنی پایا جاتا ہے۔ بل جاءہم بالحق، وہ حق کے ساتھ ان کے پاس آیا۔ وہ اکثرہم للحق کارہون، اور ان کی نفسیاتی بیماری یہ ہے کہ وہ اکثر حق سے متنفر ہیں اور حق کو ناپسندیدگی سے دیکھتے ہیں۔ اب جتنی قومیں بھی انبیاء کا انکار کرنے والی ہیں وہ ساری جھوٹی ہو چکی ہوتی ہیں، ان کو سچی بات اچھی ہی نہیں لگتی، اور دن رات اوڑھنا بچھونا جھوٹ بن جاتا ہے، جھوٹ کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کے ساتھ معاملات کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں میں حق کی آواز بہت بری لگتی ہے، اجنبی معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ وجہ ہے، اصل بات جانتے بوجھتے سب کچھ ہیں لیکن حق سے متنفر ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور حق کا یہ معاملہ ہے کہ حق اگر ان کی خواہشات کے پیچھے لگ جائے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ،
تو جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ من فیہن، اور جو کچھ ان میں ہے وہ اس سب میں فساد پھیل جائے. بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ ہم نے انہیں عطا دیا، ہم آتیناہم، ہم نے دیا ہے، ترجمہ یہ ہم آئے ہیں، ہاں آتیناہم بذکرہم، ہم ذکر کے ساتھ ان کے پاس آئے ہیں. کیوں جی مومن صاحب؟ دیا ہے کہ معنی بھی کر لیتے ہیں نا اس کا، ذکر لے کر آئے ہیں کہنا چاہیے، یہ ٹھیک ہے. بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم ان کا ذکر ان کے سامنے لائے ہیں. فہم عن ذکرہم معرضون، تو وہ خود اپنے ذکر ہی سے اعراض کر رہے ہیں. اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ذکر چونکہ عزت کے معنی بھی رکھتا ہے، تو بل آتیناہم بذکرہم، ہم ان کے لیے عزت اور شرف کی باتیں لائے ہیں. فہم عن ذکرہم معرضون، تو وہ خود اپنے شرف اور عزت سے اعراض کر رہے ہیں. لیکن جو پہلا مضمون نقشہ کھینچا گیا ہے اس میں میرے نزدیک زیادہ برمحل معنی اس موقع پر یہ ہے کہ ہم ان جیسے لوگوں کا ذکر جو پہلے گزر چکے ہیں، جن کی باتیں ہو رہی ہیں اولین، وہ ساری باتیں ان کے سامنے لے آئے ہیں تاکہ ان کے پاس عذر نہ رہے کہ ہمیں یاد دہانی نہیں کرائی گئی. ذکر یاد دہانی کو بھی کہتے ہیں. بس ہم ان کے پاس ان جیسے لوگوں کے ذکر کے ساتھ یاد دہانی کے طور پر یہ باتیں پیش کر رہے ہیں. فہم عن ذکرہم معرضون، تو خود اپنے ذکر ہی سے متنفر ہیں اور منہ موڑتے ہیں، کیونکہ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم جیسی قوموں کا کیا حال ہوا تھا تو سخت گھبراتے ہیں اور قبول نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. ام تسلہم خرجن خراج ربک خیر، کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے؟ فخراج ربک خیر، اس میں جواب نہیں آیا کہ نہیں کرتا، جو اس کے اندر مضمون میں داخل ہے. ام تسلہم خرجن، کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے یا خرچ مانگتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے نہیں، ہرگز نہیں. فخراج ربک خیر، اور کرے بھی کیوں جبکہ تیرے رب کا جو کی عطا ہے وہ بہت بہتر ہے. جو تیرا رب تجھے اجرت عطا فرما رہا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے. اس لیے اس کا موقع ہی کوئی نہیں. لغو بات ہے کہ تجھ پر یہ الزام ہو کہ تو ان سے کسی قسم کی اجرت چاہتا ہے. تو ترجمے میں دقت پیدا ہوتی ہے فخراج کے لفظ سے، اور پہلے نہیں کے انکار کے ظاہری ذکر سے، ظاہری ذکر نہ ہونے کی وجہ سے. بس میں نے یوں ترجمہ کیا ہے، کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے، پس بریکٹ میں ہے کرے بھی کیوں جبکہ تیرے رب کی طرف سے عطا ہونے والا اجر بہت بہتر ہے. کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے، بس بعد میں آئے گا نا، اس لیے ترجمے میں دقت مجھے پیش آ رہی ہے. تحریری طور پر ترجمے میں، زبانی تو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے، پس تیرے رب کی اجرت بہت بہتر ہے. کیوں جی ترجمہ بتائیں، اب اس میں مدد کریں تھوڑا سا، تھوڑی سی محمد صاحب وغیرہ صاحبان. بات تو کھل گئی ہے سننے والوں کے لیے، مشکل نہیں رہی سمجھنے کی. لیکن جب ہم قرآن کریم کے ترجمے میں اس کو پیش کریں تو کون سے لفظ بیچ بریکٹ میں رکھیں، کس طرح اس بات کو کھولیں. کیوں جی محمد صاحب بڑے ماہر ہیں اس کام کے، اور قمر صاحب بھی. بل والے معنی ڈال دیں،
بل والے معنی ڈالے جائیں بیچ میں. جو اوپر کی جا رہے ہیں کہ نہیں نہیں. ہاں اس طرح کیا تو ان سے کوئی عزت طلب کرتا ہے؟ نہیں نہیں. پس پھر فے کیوں آئے گی؟ اس کو کیونکہ یا اس طرح کے کوئی اور لفظ بلکہ کے معنی میں آ جائیں. فے کا معنی ہی بلکہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جبکہ ہو سکتا ہے فے کا معنی. جبکہ ہاں ہرگز نہیں جبکہ. ہیں جو حضور نے بریکٹ وہ بھی ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد صرف پاس کے بجائے جب کے ہو جائے. جبکہ تو میں نے کیا ہوا ہے. پاس کا لفظ ہے پہلے پس رکھا تھا اس کی پھر اس کو اڑا دیا جائے مطلب پھر ٹھیک بنے گی بات. جی ہاں جی کرے بھی کیوں کرے بھی کیوں جبکہ تیرے رب کی طرف شیطان ہو رہا جو بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے دیکھا نا کام آ گئی ان کی مدد. پس لفظ کاٹ دیں باقی ٹھیک ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور یقیناً تو ان کو بلاتا ہے سیدھے رستے کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ اور یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے عن الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ سیدھے رستے سے بہک جانے والے لوگ ہیں. یہ جو سیدھے رستے سے بہکنے کا مضمون ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئیں مگر آخرت پر پورا یقین نہ رکھتے ہوں. بظاہر وہ سیدھے رستے پر چل پڑتے ہیں لیکن پھر ضرور بہک جایا کرتے ہیں. کیونکہ سیدھے رستے پر چلنا ایسے تقاضے پیدا کرتا ہے جن کے ساتھ ان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے، جن کو پورا کرنے سے ان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے. اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے باس بعد الموت اور حساب کتاب کا یقین ہے جو آپ کو طاقت بخش سکتا ہے. ورنہ انسان سمجھتا ہے خام خواہ میں اس دنیا کو ضائع کروں، اس زندگی کو ضائع کر دوں، کچھ نہیں ہوتا. یہ جو مضمون ہے یہ عن الصراط لناکبون کے اندر داخل ہو گیا ہے. پہلے فرمایا کہ تو نے انک لتدعوہم الی صراط مستقیم، تو سیدھے راستے کی طرف ان کو بلاتا ہے. عن الصراط لناکبون میں میرے نزدیک کچھ ماننے والے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والے ہیں جو پیش نظر ہیں. کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تیری بات پر ایمان نہیں لاتے اور صراط مستقیم کو قبول ہی نہیں کرتے. مان بات فرمایا ہے ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، یہ لوگ جن کو تو بلا رہا ہے ان میں سے وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ صراط کو قبول کر بھی لیں گے تو اس سے بھٹک جائیں گے اور اس کی ذمہ داریاں قبول کرنا ان کے لیے ان کی طاقت سے بڑھ جاتا ہے، یا طاقت میں ہے بھی تو قبول نہیں کرتے. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَلَّجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اگر ہم ان پر رحم بھی فرمائیں وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ اور دور فرما دیں جو تکلیف ان کو پہنچی ہے، جو ضرر ان کو پہنچا ہے، لَلَّجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وہ ضرور اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے. لجو کا معنی بڑھ جائیں گا بھی کیا جاتا ہے، وہ ضرور اپنی سرکشی میں بڑھ جائیں گے. اور لجو کا معنی بھٹکنے کا بھی ہے، کیونکہ پہلے بھٹکنے کا مضمون ہے اس لیے میں نے یہ ترجمہ زیادہ پسند کر لیا کہ اگر ہم ان پر رحم فرماتے اور ان کی مشکلات دور بھی فرما دیتے لجو فی طغیانہم یعمہون تو وہ اپنی طغیانیوں میں ضرور بھٹکتے رہتے. مگر یعمہون میں
غالباً بھٹکنے کا معنی شامل نہیں ہے، تو پھر لجو کا بڑھنے والے بہتر رہے گا اس صورت میں. جب یامہون میں موجود ہے تو پھر یہ بہتر ہے وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَلَّجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. تو وہ بڑھ جاتے اور بھی بڑھ جاتے اپنی طغیانیوں میں بھٹکتے ہوئے، یا بھٹک جانے میں اور بڑھ جاتے. یعنی یہ جو تکلیفیں ہیں اور آزمائشیں ان پہ پڑتی ہیں، یہ ایک قسم کے ان کو متنبع کرنے کے لیے ہے تاکہ شاید وہ واپس آ جائیں. اور اگر ہم یہ نہ کرتے اور کوئی سختی بھی نہ کرتے تو پھر وہ ان طغیانیوں میں بھٹکتے ہوئے بہت آگے بڑھ جاتے. وَلَقَدْ اس کو بھی درست کرنا ہے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. اور یقیناً ہم نے ان کو عذاب سے پکڑ لیا. فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، بس وہ اپنے رب کے حضور جھکے نہیں گریہ زاری کرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ پیش نہیں آئے. اچھا، یتضرعون میں گریہ و زاری آ جائے گی نا، اور استقانوں میں عاجزی. کیوں جی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک بنتا ہے نا. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا، تو وہ عاجزی سے پیش نہیں آئے لِرَبِّهِمْ اپنے رب کے حضور. وَمَا يَتَضَرَّعُونَ اور گریہ و زاری نہیں کی. یہ میں اس لیے یاد دلا رہا ہوں آپ کو خاص طور پہ کہ ترجمے میں آگے پیچھے ہو گئے یہ لفظ، کیونکہ تضرع کا معنی گریہ و زاری ہے اور استقانو کا مطلب عاجزی ہے. تو یہاں لکھا گیا اپنے رب کے حضور گریہ زاری کی اور نہ عاجزی سے پیش آئے. الٹنا چاہیے تھا، یعنی اس کو ایک کو اگلے کو پہلے اور پہلے کو آخر پہ ہونا چاہیے. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ. یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر عذاب کا در کھول دیا جو بہت سخت عذاب تھا، إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، تو پھر وہ اچانک اس میں کلیت مایوس ہو گئے. وہ آخری صورت جو ہے عذاب کی اب ذکر فرمایا ہے. اس سے پہلے پہلے ڈھیل کا مضمون ہے، تنبیہ ہے، امکانات ہیں کہ شاید وہ واپس آ جائیں. اور یترفون والی جو میں نے بات بیان کی تھی اس کی تائید میں ہے یہ ساری آیات کہ وہ درست توجیہ تھی. مترفین کو اس لیے پکڑا جاتا ہے کہ ان کے پکڑنے کے بعد قوم میں واپسی کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں، وہ سزا اور عبرت دیکھتے ہیں. لیکن جب وہ بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوتے اور بہکتے رہتے ہیں اور آخرت پر ایمان کی کمی کی وجہ سے اعمال درست نہیں کر سکتے، تو ہم ان سے پھر نرمی نہیں کرتے، مگر عذاب بھی اس وقت تک نہیں دیتے جب تک ان کی حالت گئی گزری نہ ہو جائے. پہلے دور میں ان سے سختی ہو رہی ہے، ان کو متنبع کیا جا رہا ہے، سزا دی جا رہی ہے، لیکن وہ باز نہیں آتے. تو پھر آخر وہ وقت آتا ہے کہ جب ہم عذاب کا در کھول دیتے ہیں، باب کھل جاتا ہے ایک عذاب کا. وہ آخری پکڑ کا وقت ہے جس سے پھر پیچھے ہٹنا ناممکن ہے. تلاوت ہے یہاں سے. ابھی تو کافی وقت ہے نا، آدھا گھنٹہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل
إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تبصرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا
وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. کون سی آیت سے شروع کرنا ہے؟ سیونٹی نائن. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. اور وہی ذات ہے، وہی وجود ہے، یہ وہی خدا ہے کہہ دیں، مگر الذی کا مطلب وہی ہے جو، اور وہی ہے جس نے انشاء لکم السمع تمہارے لیے سنوائی کے نظام کو ترقی دے کر بڑھایا. انشاء لکم اٹھایا ہے نظام سماعت کو اور رفتہ رفتہ ترقی دیتے ہوئے یہاں تک پہنچایا ہے. والسمع والابصار، اور اسی طرح بصارت کو یا کیا کہتے ہیں اس کے اور دیکھنے کی طاقت، یہاں ابصار لفظ ہے وہ طاقت نہیں ہے، آنکھوں کو ہے نا لفظ ابصار کا ترجمہ تو. اور سمع کا معنی قوت سماعت یا کان، کیوں جی سماعت ہی ہے نا. میں اس لیے یہاں اٹکوں، یہاں بعد میں بصیرت نہیں ہے بلکہ ابصار فرمایا ہے. تو تمہارے لیے سنوائی کی قوت کو بڑھائی سے بہت ایک اعلیٰ مضمون پیدا ہو گیا اس بات سے. پہلے مجھے کبھی توجہ نہیں کی تھی، اس لیے میں اٹکا ہوں یہاں. اور آنکھوں کو والافئدہ، اور وہ آخری جو سوچنے کا مرکز ہے اس کو ترقی دی ہے درجہ بدرجہ. اب سنوائی نہیں فرمایا، نہ سنوائی فرمایا، کان نہیں فرمایا، کیونکہ سنوائی جو ہے وہ کانوں سے بہت پہلے پیدا ہوئی ہے، اور سماعت آنکھوں کے بغیر، بصیرت آنکھوں کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. یہ بڑی تفصیل سے گہرائی سے میں نے جو ایوولوشن کا مطالعہ کیا ہے اس کا یہ قطعی نتیجہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سنوائی کانوں کے بغیر، جن کو ہم کان جانتے ہیں ان کے بغیر محض اس کی وجہ سے جو تموج پیدا ہوتا ہے اس کو محسوس کرنے کے ذریعے جانور معلوم کرتے تھے، ان کو سنوائی عطا ہوئی، اور سب سے پہلے سنوائی عطا ہوئی ہے. اور بہت لمبا عرصہ، شاید 50 کروڑ سال یا اس سے بھی زیادہ گزرا ہوگا، جس نے پھر معین کانوں کی شکل دی ہے. بعضوں کو صرف سوراخ ہی تھے، کان نہیں تھے، ابھی بھی وہ جانور موجود ہیں. تو قرآن کریم کا جو کی طرز بیان جو ہے وہ اتنی حیرت انگیز، فصیح و بلیغ اور اتنی باریک فرق کرنے والی ہے کہ عام طور پر قاری محسوس ہی نہیں کرتا، اسی طرح پڑھتا. میں نے بھی اسی لیے بصارت ترجمہ کرنے لگا تھا، میں نے دیکھا ان لیے تو بصارت ہے ہی نہیں، تو ابصار ہے. تو اس سے انشا کا جو میں ترجمہ کر رہا تھا اس کی حمایت ہو گئی ساتھ پختہ. میں اپنی طرف سے فرضی معنی نہیں کر رہا کہ اس کو ارتقائی ذریعے سے ہم نے یہاں تک پہنچایا ہے، واقعتاً یہی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. انشاءکم، ہم نے نشو و نما دیتے ہوئے تمہاری قوت سماعت کو یہاں تک پہنچا دیا، اور پھر آنکھیں پیدا کی نشو و نما کے ذریعے، تدریجی ارتقاء کے ذریعے آنکھیں پیدا کر دیں. والافئدہ، اور وہ سوچنے کا جو مرکز ہے، آخری انا کی سیٹ جہاں انا بیٹھتی ہے، جو بھی اس کا نام رکھ لیں، روح کہیں یا انا کہیں، وہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کر دی. قلیلا ما تشکرون، اور بہت تھوڑا ہے جو تم
شکر کرتے ہو۔ یہ افدا کو آخر پہ اس لیے رکھا ہے کہ افدا سماعت اور بصیرت کے دونوں کے مشترکہ اثر سے پیدا ہوتی ہے، اور اگر اس کے بغیر ہو تو کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے۔ فہم سماعت اور بصیرت کے بغیر پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ بس ایک نکال دیں تو اسی حد تک اس کی افیدہ ہونے میں کمی آ جائے گی۔ جو سننے والا نہ ہو، جو مرضی آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں اشاروں سے، جو یعنی اشاروں سے سمجھایا جاتا ہے۔ آج کل تو نئے طریقے بھی ایجاد ہو گئے ہیں، مگر جو بھی صورت کر لیں، جو سنتا نہیں ہے وہ کائنات کا بین ہی وہ تصور رکھ سکتا ہی نہیں جو سننے والے کو ہے، اور جو دیکھتا نہیں ہے اس کو ہزار سمجھائیں کہ رات کیا ہوتی ہے، اندھیرا کیا ہوتا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے افیدہ کا پیدا ہونا جو انسانی شکل میں فہم کیا آخری مقام ہے، یہ ان دو چیزوں کا محتاج تھا۔ یہ دو چیزیں پیدا ہو گئیں تو ساتھ وہ سب کچھ پیدا ہو گیا۔ هو الذی ذرأکم فی الارض، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں بویا ہے بیج کی طرح، تمہاری تخم ریزی کی ہے۔ اور چونکہ اکثر لوگ انسان کی پیدائش کو ارتقاء سے الگ دیکھتے ہیں، اس لیے یہاں ترجمے میں مشکل پیش آ جاتی ہے، حالانکہ یہ جیسا کہ میں نے بیان کیا سارا مضمون ہی ارتقائی مضمون ہے۔ وہ کہتے ہیں بیج تو نہیں بویا انسان کا، حالانکہ شروع میں جو زندگی پیدا ہوئی ہے وہ بیج کی طرح ہی زمین سے اگی ہے، اور قرآن کریم نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ کیا تم پر ایک ایسا زمانہ نہیں آیا تھا کہ تم قابل ذکر نہیں تھے؟ پھر فرمایا کہ ہم نے تمہیں انبتکم نباتا، انسان مخاطب ہے اور بات نباتات کی ہو رہی ہے کہ ہم نے تمہیں نباتات کی صورت اگایا۔ اب مراد یہ ہے کہ وہ نباتات انسان کی ادنا شکلیں تھیں، وہ رستہ تھا جس رستے سے گزر کے انسان بنا ہے۔ تو چونکہ مقصد انسان کا پیدا کرنا تھا، نباتات اپنی ذات میں پیدا کرنی مقصود نہیں تھیں، اس لیے انسان کو کہا کہ تمہیں ہم نے نباتات کے طور پر پیدا کیا تھا، تاکہ اس کی توجہ پھیرے کہ میں خدا تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں اور کتنے طویل زمانے سے پہلے سے میری تخلیق کے سامان مختلف صورتوں میں بند ہو رہے تھے اور مجھے آگے بڑھایا جا رہا تھا۔ تو یہاں ذرأکم کا مطلب بیجنا ہی ہے کہ تم نے ہمیں زمین میں بویا نہیں تھا، وَإِلَیہِ تُحْشَرُونَ، اور بالآخر تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِی، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں، جس کی میں نے ترجمہ کیا جس کی خدا تعالیٰ نے زمین میں تخم ریزی کی۔ وَهُوَ الَّذِی یحیی وَیمیت، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّیلِ وَالنَّہَارِ، اور اسی کا کام ہے راتوں اور دنوں کو بدلنا۔ افلا تعقلون، رات اور دن کا بدلنا، راتوں کو تو میں نے یوں ہی محاورتاً کہہ دیا، لفظ واحد میں استعمال ہوا ہے، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّیلِ وَالنَّہَارِ، رات اور دن کا عدل نہ بدلنا مراد ہے، یہ بھی اسی کا کام ہے۔ افلا تعقلون، بس کیا تم عقل نہیں کرتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، لیکن ان لوگوں نے جب یہ سنا تو وہی بات کہی جو پہلے کہا کرتے تھے، یا یہ لوگ جب سنتے ہیں یہ باتیں تو وہی کہتے ہیں جو پہلے لوگ کہا کرتے تھے۔ تو وہ کیا تھا؟ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں رہ جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہم پھر بھی ضرور اٹھائے جائیں گے؟
لقد وعدنا نحن وآباؤنا ھذا من قبل، یقیناً ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد سے بھی تو ایسی ہی باتیں کی گئی تھیں، ایسے ہی وعدے دیے گئے تھے۔ لقد وعدنا، یقیناً ہم وعدے دیے گئے تھے، وہ آباؤنا، اور ہمارے آباء و اجداد بھی اس سے پہلے وعدے دیے گئے، ہم اور ہمارے آباء و اجداد دیے گئے تھے۔ مراد یہ ہے کہ ہم ایک ہی جیسے لوگ ہیں، ہم لوگوں سے ہمیشہ یہی کرتے ہو تم لوگ، جیسے ہمارے آباء و اجداد سے کیا وہ اب ہم سے کر رہے ہو۔ ان کے ساتھ بھی ایسی باتیں کہا کرتے تھے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو گئے گزرے زمانے کی باتیں ہیں، ایسی باتیں فضول آج کل کے زمانے میں تم لوگ کر رہے ہو۔ اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، جو غالب کہہ رہے ہیں نا، وہ یہی چیز اس طرح ہی کہتے تھے وہ بھی۔ اگلے وقتوں کے لوگوں سے باتیں کرتے تھے، وہی آج ہم سے کر رہے ہو، چھوڑو ان قصوں کو، پرانی قصے ہو گئے یہ۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اب ان سے ایک سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ان کے دلائل کو توڑنے اور ایک ایک کر کے بات سمجھانے کا ایک انداز ہے جو قرآن کریم نے اختیار فرمایا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے جہاں بھی منکرین سے ایک مناظرے کا رنگ اختیار فرمایا ہے، وہاں ہر قسم کے منکرین کی ایک کیٹیگری ہے جس سے الگ الگ خطاب ہے۔ ہر منکر سے ہر جگہ خطاب نہیں ہے۔ یہاں وہ منکرین مراد ہیں جو مشرک بھی ہوں تو کم سے کم زمین و آسمان کو ایک خدا کی پیدائش ضرور مانتے تھے، جیسے کہ ہندو بھی مانتے ہیں۔ پیدائش ان معنوں میں نہیں، مگر تخلیق، یعنی مادہ اور روح کو ملانا اور پھر نشو و نما کرنا اور سارا جو نظام عالم ہے اس کو پیدا کرنا، اس کو تمام ہندو مانتے ہیں کہ ایک آخری پرماتما ہے جو یہ کام کرتا ہے، اور جو دوسرے اس کے ساتھی خدا ہیں وہ ادنا درجے کے ہیں مقابل پر، اور چھوٹے چھوٹے کاموں پر معمور ہیں وہ۔ لیکن ایک پرمیشر، ایک پرماتما آخری ضرور ہے جو تخلیق کے کام کرتا ہے، مگر تخلیق کے تعلق میں وہ بدا کے کام نہیں سمجھتے۔ فاطر السماوات والارض کا کوئی تصور ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بدیع السماوات بھی کوئی نہیں، فاطر السماوات بھی کوئی نہیں، خالق السماوات والارض ہے۔ اور خالق کا مطلب یہ ہے کہ جو مختلف چیزوں کو جوڑ کر ان سے ایک نئی چیز پیدا کر دیتا ہے۔ اپوتھیکری جس طرح ہوتا ہے نا، جو دوا ساز، تو خدا تعالیٰ کو وہ ایک دوا ساز سمجھتے ہیں، مگر جس معنی میں بھی ہو خالق بہرحال اس کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہی۔ بس ایسے لوگوں سے جو خواہ مشرک بھی ہوں اگر خدا کو خالق مانتے ہوں تو ان سے یہ سوالات برمحل ہیں، کیونکہ وہ سب جگہ جواب دے رہے ہیں ہاں ہاں ہاں۔ اگر دہریے ہوں تو یہ سوال ان سے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا، اس کے بعد ان سے اب سوال شروع ہو جاتے ہیں۔ قل لمن الارض ومن فیہا، جو کچھ ان سے کہو کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے اس کا مالک کون ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں کچھ علم ہے تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، تو کہتے ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی ہیں۔ للہ کا مطلب ہے زمین بھی اور جو کچھ اس میں ہے یہ اللہ ہی کی ہیں۔ قل افلا تذکرون، تو ان سے کہہ دے تو پھر کیا تم تدبر نہیں، نصیحت نہیں پکڑتے یا غور نہیں کرتے۔ پھر سوال ہے قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہ آسمانوں، 7 آسمانوں وہ رب العرش کا رب کون ہے، ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب کون ہے۔ سیقولون للہ، وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں اللہ ہی کی ہیں، یہ نہیں کہتے کہ اللہ رب ہے۔ سیقولون للہ،
وہ کہتے ہیں جو تو زمین و آسمان ہے، جو باتیں تم کر رہے ہو، عرش عظیم وغیرہ، یہ ہیں اللہ کے، یہ ہمیں پتہ ہے، اور رب ہے یا نہیں یہ الگ بحث ہے۔ قل افلا تتقون، تو پھر کیا ڈرتے نہیں کہ اگر یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے تو وہ مالک ہے اور وہ حساب کتاب لے سکتا ہے، یہ مراد ہے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، تو ان سے پوچھ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں شاہی اختیارات ہیں، ملکوت ہے اس کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں سلطنت ہے ہر چیز کی۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دی جا سکتی۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو اس سوال کا جواب تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، وہ کہتے ہیں یہ باتیں اللہ کی ہیں سب جو تم بیان کر رہے ہو۔ قل اللہ نہیں کہتے من بیدہ ملکوت، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو فہم ہے وہ کچھ تھوڑا سا الجھا ہوا سا ہے۔ یہ سارے سوالات سنتے ہیں، جواب دے رہے ہیں ایسا جو گہرائی میں جا کے سمجھنے سے نہیں دیا جاتا۔ ہر بات کہ ہاں باتیں تم اللہ کی کر رہے ہو، ٹھیک ہے، بس اس میں ہم بحث نہیں کریں گے، یہ سب چیزیں اللہ کی ہیں۔ قل فأنا تسرون، تو پھر تم کہاں مسحور ہوئے پھرتے ہو، مطلب دھوکے میں مبتلا کہاں دوڑے پھرتے ہو۔ بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے پاس حق لائے اور یقیناً وہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اب باتیں وہ سچی کر رہے تھے اور یہاں فرمایا گیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کیا وجہ ہو گئی؟ کیوں جی؟ ہاں ہاں، اس سے ملتا جلتا عمل ہاں؟ عمل اس کے برخلاف ہے، اس لیے۔ اور آپ گول بات کر رہے تھے پہلے بھی، گول بات کر رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بالحق، حق ان کے پاس آ چکا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور وہ یقیناً جھوٹ بول رہے ہیں۔ اصل میں اگر وہ وہی بات جو آپ نے کہی ہے نا، گول بات کر رہے ہیں، ان معنوں میں ہے کہ حق اگر ان کے پاس آ چکا ہے کہ واقعتاً ہے، اور اگر وہ واقعتاً سمجھتے تو ان کے اعمال اس کے مطابق ڈھلتے۔ بات وہ کر رہے ہیں جو ایمان والوں کی کر رہے ہیں، اور عمل من دون ذالک، وہ جو پہلے گزرا ہے اس کے برعکس ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یعنی اپنے منہ سے کہتے ہیں، ورنہ کہ دماغ میں کوئی تصور نہیں ہے کہ خدا ہے اور خدا کی یہ ساری باتیں ہیں۔ وہ جو میں کہہ رہا تھا نا، منہ سے جواب دے رہے ہیں باللہ، وہ ساری بات یا سمجھتے نہیں ہے، جان کے اس پہ پردے ڈالتے ہیں اور بحث سے بچنے کے لیے یہ بات کر دیتے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ وہ جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ کئی دفعہ ہندوؤں سے بحث ہو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی شریک نہیں ٹھہراتے، یہ بیچ میں ذریعے بنے ہوئے ہیں، یہ اس طرح ہیں اس طرح ہیں۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے، منہ سے وہ کہیں گے کہ اللہ ہے لیکن بالکل جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ ان کے اعمال گواہ ہیں کہ وہ اس بات پر پورا یقین نہیں رکھتے۔ اور کسی نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے، کسی نے کوئی اور معبود بنا رکھے ہیں، اگر وہ پہلا جواب سچا تو پھر یہ عقیدوں میں یہ بگاڑ کہاں سے آتا؟ اللہ تعالیٰ نے ہرگز کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور کبھی اس کے ساتھ کوئی اور معبود تھا بھی نہیں۔ وَإِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ، اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اس چیز کو لے بھاگتا جو اس نے پیدا کی تھی۔ بما خلقا، صحابہ بما خلقا، وہ چیز لے بھاگتا جس نے پیدا کیا، وہ کیسے کسی اور خدا کے سپرد کر سکتا ہے اس کو؟ چھوٹا سی چیز آپ یہاں بنائیں،
ایک بچہ مٹی کی گڑیا ہی بنا لے تو آپ ہاتھ ڈال کے دیکھیں کس طرح وہ پڑتا ہے آپ کو جھپٹ کے کہ میری چیز ہے، میں نے بنائی ہے۔ تو وہ معبود جو اتنا عظیم الشان ہو، جس نے زمین آسمان میں سے کچھ چیزیں بنائی ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اسے ایک خدا کے لیے چھوڑ دیتا۔ بس وہ جو لیے کا لفظ آ رہا تھا اس کی تشریح آ گئی ہے یہاں، کیونکہ تو اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، تو جو دوسرے معبود بیچ میں آ بیٹھے ہیں وہ اگر حصے دار ہے تخلیق میں تو اللہ کے لیے ہو کیسے سکتی ہیں؟ اگر واقعتاً کسی اور نے کچھ بنائی ہوتی تو ہرگز یہ درست نہیں کہ یہ چیزیں اللہ کے لیے ہیں، پھر وہ ان کے لیے ہوتی اور وہ اپنی چیزیں لیے بھاگتے۔ وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور پھر لڑائیاں بھی بہت کرتے، کیونکہ یہ جو ہے نا حرص چیز کی، یہ صرف کلی ملکیت سے مٹ سکتی ہے، ورنہ مٹ ہی نہیں سکتی۔ جب آپ لا شریک رہ جائیں تو پھر کوئی حرص نہیں رہتی۔ بس خدا تعالیٰ کی صفات میں جو حرص کا کلیتاً فقدان ہے، اس کی وجہ اس کی ملکیت ہے اور مالکیت ہے، یعنی یہ صفات ایک دوسرے کو پیدا کرتی اور ایک دوسرے کو ایک سہارا دیتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ایک تعلق ایسا ہے کہ ایک کو نکالو تو سارا نظام صفات بگڑ جائے گا۔ بس انسان میں جو کمزوریاں ہیں وہ اس کے غیر مالک ہونے کا طبعی نتیجہ ہے۔ اگر الہ اور ہوتے تو انہوں نے بھی یہی حرکت کرنی تھی جو انسان کرتے ہیں، کہ بڑی حرص ہونی چاہیے، وہ بھی ہم لے لیں، وہ بھی لے لیں، اس کا بنایا وہ بھی لے لیں۔ پہلے حصے میں اپنا لے بھاگتے اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے اور چڑھائیاں کرتے کہ اس خدا کا پیدا ہوئے بھی ہم لے لیں اور ہم ہر چیز کے مالک بن بیٹھیں۔ سبحان اللہ عما یصفون، اور یہ جو صفات بیان کر رہے ہیں اللہ کی اور اس قسم کے فرضی معبودوں کی، ان سے اللہ تعالیٰ بہت پاک ہے، بہت بلند ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی صفت بھی خدا تعالیٰ میں نہیں پائی جاتی جو وہ خدا تعالیٰ کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون، وہ غیب کا بھی علم رکھتا ہے، یہ غیب جاننے والا ہے، والشہادہ اور شہادت کو بھی جاننے والا ہے جو سامنے ہے۔ فتعالی عما یشرکون، بس وہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ عالم الغیب و شہادہ پہ میں بارہا بات کر چکا ہوں، مزید تفصیل کی ضرورت نہیں۔ جو شہادہ ہے ہمیں وہ بھی نہیں پتہ، اور یہ زائد فکرہ نہیں ہے کہ غیب کا علم بھی رکھتا ہے اور شہادت کا بھی رکھتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے تعلق میں دراصل غیب اور شہادہ ایک ہی چیز کے دو نام بن جاتے ہیں، کیونکہ شہادت کا علم ہی غیب کا علم ہے اصل میں۔ اگر شہادت کا علم نہ ہو تو غیب کا علم ہو ہی نہیں سکتا۔ آج اگر موسم کا پتہ ہو کہ کیا ہے اور کس رخ پر چیزیں چل رہی ہیں تو پھر کل کی خبر ہوگی۔ اگر آج یہ نہ پتہ ہو تو کل کی خبر بن ہی نہیں سکتی۔ اس لیے خدا تعالیٰ کے ہاں زمانے نہیں رہے، اور شہادہ کا ذکر ضروری تھا، اس کے بغیر غیب کا ثبوت نہیں ملتا۔ تو لفظ شہادہ غیب، خدا کے غیب کی شہادت دے رہا ہے کہ چونکہ اس کو شہادت کا کلیتاً علم ہے، اس لیے اس کا طبعی لازمی نتیجہ ہے کہ غیب کا علم بھی ہے۔